بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، لیکن سٹوری شیئر کرنے سے پہلے آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو بہت بہت عید مبارک ہماری طرف سے، زی این نیوز کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ تو جناب سٹوری یہ ہے کہ آج ایک ویڈیو جو بڑی وائرل ہوئی، وہ ویڈیو آئی ایک امریکی ٹی وی فاکس نیوز کی۔ پھر ہم نے دیکھا اس ویڈیو کو، جناب میں نے تو پہلے دیکھا، اسد عمر صاحب نے لگائی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی، علی حیدر زیدی صاحب نے بھی، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی، غالباً شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور پھر خان صاحب نے بھی ٹھوک دی وہی ویڈیو۔ ٹھیک، میں نے بھی دیکھا یار، میں نے بھی کوئی ریسرچ کرنا شروع کی اور پھر پتہ شتہ کیا کہ یار یہ کس کی ویڈیو ہے۔ وہ فاکس نیوز پہ ایک محترمہ بیٹھی اور انہوں نے جناب کہا، یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ بیسیکلی ایک تجزیہ کار تھیں، ٹھیک ہے، اور ایک تجزیہ کار تھیں، ڈاکٹر ریبیکا ایل گرانٹ ان کا نام ہے، اور وہ فاکس نیوز پہ بیٹھیں، وہ کوئی رشیا، یوکرین، امریکہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہی تھیں۔ تو ان سے سوال ایک پاکستان کے بارے میں بھی ہوا، اور انہوں نے پھر کہا کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ یوکرین کا ساتھ دے، اسے چاہیے کہ زیادہ رشیا کے ساتھ معاہدے شعدے نہ کرے اور وغیرہ، یہ کرے اور اس طریقے سے کرے، اور یہی تو وجوہات تھیں کہ بھئی خان صاحب کی بھی حکومت چلی گئی، اور بس پھر پاکستان کو چاہیے کہ احتیاط کرے اور یہ وہ سارا کچھ۔ اس کے بعد تو چاندی ہو گئی تحریک انصاف کی، اور جمپ لگانے لگ گئے یوتھیے بھی اور یوتھیوں کے لیڈران بھی۔ میں حیران ہوں، اگر ایسے ہی سازش ہوتی ہے تو پھر اس سے 10 گنا زیادہ سازش ہمارے روز ٹی وی پہ بیٹھ کے زید زمان حامد صاحب، وہ جو ہر 10 گھنٹے کے بعد غزوہ ہند کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو صابر شاکر صاحب، چودھری غلام حسین صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، اور پتہ نہیں کون کون صاحبان بیٹھ کے وہ روز ٹی وی بیٹھ کے وہ انڈیا اور امریکہ کے خلاف سازش کر دیتے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے بھی آپ نے اور بھی بڑھیا سازش کروانی ہو تو پھر وہ یوٹیوبر شہاب شتونگڑے سے کروا لیں، یا پھر حقیقت ٹی وی والوں سے کروا لیں۔ انہوں نے تو کہنا ہے جناب یہ تو لیٹ گیا امریکہ خان کے سامنے، یہ تو فلاں ہو گیا ہے، بس یہ ان پہ۔ اور ہمارے وزیر صاحب جو کہ ایکس وزیر، جو کہ شیخ رشید صاحب، جن کو خان صاحب شیدہ ٹلی بولتے ہیں جناب، وہ آپ کو پتہ ہے متعدد بار کہہ چکے ہیں۔ ویسے تو جب ہم ایٹامک دھماکہ کر رہے تھے، نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو وہ نس گئے تھے دبئی شیخ رشید صاحب، بٹن کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور ویسے وہ دھمکی لگاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے کوئی انڈیا کو کئی دفعہ لگا چکے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی شبرات پر تو پھوڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، یہ بم جو ہے یہ ایٹم بم، یعنی کہ یہ ان کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ پھینک دیں گے۔ تو اگر ایسی ہی سازش کرنی ہے تو وہ تو بالکل ہی بوکھلا جائیں، اور وہ تو خیر سے جو ہے نا اپنی ساری فوجیں سرحدوں پہ ڈال دیں اور کہیں کہ دیکھو جی ان کا وزیر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پہ ایٹم بم پھینک دیں گے۔ تو یہ میں حیران ہوں۔ اور پھر خان صاحب نے اس کو ماشاءاللہ شیئر کیا، ساتھ لکھا کہ تبدیلی اقتدار کی امریکی سازش کے بارے میں کوئی شک تھا بھی تو اس ویڈیو کے بعد باقی نہیں رہنا چاہیے کہ ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم پلس اس کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا۔ ایک ایسی تابعدار کٹ پتلی کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، امریکہ ایک ایسی تابعدار کٹ پتلی کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے جو یورپی جنگ میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنے کی اجازت نہ دے۔ خان صاحب نے یہ کیا، اب یہ جناب ویڈیو شیئر کر دی، اور پھر بلے بلے ہو گئی جناب کہ دیکھیں جی سازش ہو گئی، بس ثابت ہو گیا کہ سازش ہو گئی۔ یعنی وہ حالت وہی ہے کہ یہاں اس کی ویڈیو آنے سے پہلے نہ ISI کو پتہ، وہ بھی کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی، فوج بھی کہتی ہے سازش نہیں ہوئی، MI بھی کہتی ہے سازش نہیں ہوئی، ساری اپنی ایجنسیاں کہتی ہیں سازش نہیں، ARY کہتا ہے سازش ہوئی ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں۔ خان صاحب نے پھر ایک دوسرا ٹویٹ بھی آج داغ دیا، اور انہوں نے جو بائیڈن انتظامیہ کو للکارا اور جناب کھڑاک مارا۔ میں آپ کو بڑی آج کام کی باتیں بتانے لگا ہوں۔ بائیڈن انتظامیہ سے میرا سوال ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے دیش میں ایک
منتخب جمہوری وزیر اعظم کو ہٹانے اور ایک کٹ پتلی کو لانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کی ایک سازش کا حصہ بن کر کیا خیال ہے کہ آپ نے پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت میں کمی کی ہے یا اضافہ کیا ہے؟ یہ خان صاحب نے پوچھا ہے جو بائیڈن انتظامیہ سے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں یار یہ خان صاحب ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے، ساتھ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ خان صاحب کو معلوم ہو چکا ہے، خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے، دو تین باتیں ہیں۔ خان صاحب کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ کوئی میرے کہنے پہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے اچھی طرح سے کہ کوئی عوام نہیں آنے والے۔ اب آج بھی انہوں نے چاند رات پہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہیں پر کوئی 150 بندہ، کہیں پہ 250 بندہ، کہیں بھی اسی طریقے سے نکلے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا کون نکلتا ہے اسی طریقے۔ آپ اپنے بنی گالہ میں مزے سے رہیں، آپ دوسروں کے بیٹوں کو کہیں کہ یار اس طریقے سے، اچھا پھر آپ ہوتا ہے نا کہ بڑے بندے آئیں گے، اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ انتخابات بھی وہ اس طریقے سے نہیں ہونے۔ خان صاحب کو بھی پتہ، خان صاحب کو جس نے جو طریقہ مس گائیڈ کیا ہوا ہے ان کو بھی پتہ ہے۔ اچھا، خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ نہ انتخابات ہونے، اور خان صاحب کو خدشہ یہ بھی ہے کہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور وہ ویڈیوز دن بدن ان پہ بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں کہ وہ بڑی خطرناک ویڈیوز ہیں، بہت ہی معیوب قسم کی ویڈیوز ہیں۔ وہ بھی ان کو میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب نے خود کہا ہے، اور آج تو فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے کیریکٹر اساسینیشن کریں گے۔ خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ یہ میری کردار کشی کریں گے۔ البتہ انور مقصود صاحب نے بڑی مزے کی بات کیوں کہ نہیں، آپ کی کردار کشی نہیں بلکہ آپ کی کردار کشائی ہو رہی ہے، آپ کا کردار ہے ہی ایسا۔ اچھا، اب آپ ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسی ہوتی سازش یا کوئی ایسا پلان ہوتا، یا آپ نے کو عوام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہوتی خان صاحب، تو بڑے بڑے پاکستان کے آپ کے ووٹر سپورٹرز نہیں، پورے پاکستان کے عوام شاید ہو سکتا ہے نکل بھی آتے۔ آپ نہ تو نیلسن منڈیلا ہیں، آپ نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ایسا لیڈر ہیں، نہ تو کوئی آپ موزے تنگ ہیں کہ جناب آپ کے لیے پورا پاکستان امڑ آئے گا۔ آپ کے اپنے بچے یہودیوں کے گھر میں ہیں، آپ کا جو ہے شہباز گل وہ اپنی امریکی جو شہریت ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بچے وہاں پر ہیں۔ خیر سے فواد چودھری صاحب کے بچے فیملی ادھر ہی ہیں، اور آپ کی کابینہ کے 50-60% جو وزراء ہیں وہ وزراء تھے وہ جناب امریکن نیشنل ہیں۔ تو اب یہ آپ عوام کو چونا نہ لگائیں نا۔ آپ اگر سارے اتنے ہی اگر ہوتے بڑے کہ جناب اس سازش پہ ہم مطمئن ہیں۔ شہباز غالی کا یہ صورتحال ہے کہ وہ ابھی وہاں نس گیا ہے، پتہ نہیں وہ کب آتا ہے۔ شہباز غالی کی حالت یہ ہے جناب کہ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، موتی اللہ جان صاحب ان سے کہلوا کے تھک گئے کہ جی آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے، تو ایک نعرہ آپ بھی لگا دو۔ انہوں نے نہیں، اتنا پاگل تو نہیں ہے، تو اب عوام کو تو پاگل نہ بنائے نا سر۔ آپ کے اپنے بچے وہاں ہیں، آپ باقی ساروں کے آپ کے آدھی سے زیادہ کیبنٹ آپ کی امریکن نیشنل ہے، ان کے بچے اور فیملیاں وہاں ہیں، باقی آپ پر تول کے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ امریکہ کا ہمیں ویزا ملے اور ہم اڑان بھریں یوں۔ تو یہ آپ عوام کو چونا نہ لگائیں۔ آپ اگر اتنے مخلص ہوتے تو آپ اسی وقت اپنی کیبنٹ کو کہتے سارے چھوڑو، پوری کی پوری۔ فیصل ووڈا ہے تو اس کا ستیہ ناش ہو چکا ہے جھوٹ بولنے پہ، اس نے کہا میں نے وہ چھوڑ دی تھی اور چھوڑی تھی کوئی نہیں، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا تو وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے سارے تو آپ امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اور امریکہ میں جانے کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور عوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر دیں۔ تو آخر ایسا کیوں کیا بھائی؟ وہ اس لیے کیا کیونکہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے نا۔ عوام بیوقوف نہیں بنتی، کوئی چند جوتھیے جو ہیں وہ بیوقوف بن جائیں تو وہ ایک اور بات ہے۔ کیونکہ ایک پہلے کہا کہ جی ہم تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، پھر کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر بھی دیں گے، وہ فیل ہو گئے۔ ہم آئیں گے تو کرپشن کا پتہ نہیں کلا کما کر دیں گے، وہ بھی فیل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسلامو فوبیا کا شوشہ چھوڑا، اچھا وہ بھی کوئی اتنا نہیں چلا، وہ بھی اس طریقے سے فیل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جناب مختلف اور باتیں کی
جناب ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پنجاب کا جنوبی پنجاب کا ہم صوبہ بنا دیں گے، اور یہ مطلب مختلف پینترے بدلے، ایک سے سیڑھی سے اتر کے دوسری پر، دوسری سے اتر کے تیسری پر، تو اس طریقے سے وہ چلتے رہے، پھر بھی سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ جب وہ کچھ بھی نہ ہو سکا، کہتے ہیں کہ میں تو آلو اور پیاز کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، پتہ نہیں آپ امریکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، تو کچھ بھی، تو اب انہوں نے امریکہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، اینٹی امریکہ کارڈ، ٹھیک ہے نا جی، ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو گئی ہے، اور ہم پتہ نہیں کو ایٹم بم دوسرا بنانے والے تھے، ہائیڈروجن بم، کہ بس امریکہ کو پتہ چل گیا اور اس نے سازش کر دی ہے۔ بھائی آپ نے امریکہ کے لیے، آپ کل کی بات ہے کہ جب آپ ٹرمپ کے سامنے جس طریقے سے آپ جتنے جوش و خروش سے بیٹھے تھے، یہ کل کی بات ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو یہ ویڈیو ہے نا، موجود ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی نا، وہ کہہ رہے تھے جناب آپ کا ہمارا تو آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، امریکہ از وائٹل فار پاکستان، یہ خان صاحب کے جملے سنے تھے نا آپ نے نا، ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے نا، اور ہم نے تو جناب وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم تو آپ کے اتحادی تھے، ادھر آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ تو وار اگینسٹ ٹیرر تھی نہیں، یہ تو ہم نے امریکہ کی جنگ میں حصہ لیا ہے، وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کیسے وار اگینسٹ ٹیرر میں حصہ لیا ہے، تو یہ بناتی ہیں بیوقوف۔ اگر ایسی صورتحال ہو نا، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ وہ جب وہ واقعہ ہے نا کہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہوتا ہے، کہ ایک عورت آئی اور دور دراز سے چل کے آئی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہیں کہ جی آقا یہ میرا بچہ ہے اور ان کو جو ہے نا منع کیجئے کہ یہ گڑ کھاتا ہے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کل لے آئیے۔ اچھا وہ کل لے آئی، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بچے بھائی گڑ نہ کھایا کر، تو وہ عورت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ جی اگر یہی بات آپ کل کہہ دیتے تو میں بڑے دور کے سفر کر کے آئی ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مسئلہ، اب گڑ تو حلال چیز ہے نا، کوئی حرام تو ہے نہیں، تو اصل میں کل میں نے گڑ خود کھایا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو پتہ بھی تھا کہ بالکل میرا ایمان ہے کہ جی وہ عورت آ رہی ہے، وہ نہ کھاتے، لیکن ہمیں ایک سبق دینا تھا کہ جو کام آپ خود کر بیٹھو اس کو اگر دوسرے کو منع کرو گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ تو میرے بھائی آپ یہاں بنی گالا میں مزے کریں، ٹھیک ہے نا، اور آپ دوسروں کے بچے مروائیں اور دوسروں کے بچوں کو کہیں کہ آپ کے لیے نکلیں، آپ کے بچے وہاں رہیں، آپ وہ مزے میں ہوں اور دوسروں کے بچوں کو یہاں مروائیں، آپ کی جو ایکس کیبنٹ ہے اس کے 50% سے زیادہ وہ امریکی نیشنل ہوں، اور آپ دوسروں کو کہیں کہ جناب ہم تو یہ کریں۔ یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ، چونکہ وہ بکتا ہے نا، ایک چیز بکتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جناب اس طریقے سے ہمارے دفاعی تجزیہ کار بیٹھتے ہیں، وہ بھی ایک دفاعی تجزیہ کار تھیں، وہ بڑے مزے کے کامنٹس کیے ہیں۔ اچھا آپ کو نا میں بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ جو بائیڈن انتظامیہ کو، یہ سوشل میڈیا پہ نا بہت شغل لگا رہتا ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کو جو خان صاحب نے للکارا نا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، جو بائیڈن انتظامیہ، اور آپ نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹایا اور آپ نے کٹ پتلی کو بٹھا دیا، یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو امریکہ کے خلاف نعرے ہیں وہ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ جب خان صاحب نے یہ للکارنے والا ٹویٹ کیا نا، تو پتہ نہیں کسی نے نا جو بائیڈن صاحب کا فیک اکاؤنٹ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس فیک اکاؤنٹ پہ نا یہی خان صاحب والا ٹویٹ ٹیگ کر کے نا، تو میں دیکھ رہا تھا میری ہنسی چھوٹ گئی یار، تو اس نے لکھا اسی فیک اکاؤنٹ نے کہ وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ فرق ہوگی کون ہے؟ میں یقین کریں یار، میری تو بالکل ہنسی نہ رکے، میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں اور کیا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بھائی میرے ایک انتہائی بے وقوفانہ چال ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، تھوڑے لوگوں کو زیادہ ٹائم کے لیے بھی بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ زیادہ لوگوں کو زیادہ ٹائم کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔
تو سر آپ یوتھیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں بھلے زیادہ ٹائم کے لیے بھی، لیکن آج کل آپ بہت سارے یوتھیے بھی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خان صاحب جو کرتے ہیں نا وہ کہتے نہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ خود ہی اسی طریقے سے جو ہے نا جو صورتحال اور جھوٹ بے تحاشا بولتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے ایک ویڈیو میں، وہ ویڈیو آج کل ویسے وہ ویلے بیٹھے ہیں نا، میں نے کہا تھا نا میں بہت کام کی باتیں بتانے لگا ہوں، تھوڑا رکیے گا میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بہت کام کی باتیں بتانے لگا ہوں۔ بہت ساروں کے خدشات بھی ہیں، بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں نقوی صاحب کیا ہونے والا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ جو کٹ پتلی ہے نا یہ اب چین کے ساتھ بھی تعلقات محدود کرے گا۔ سر ایسا نہیں ہو پائے گا، اس کی وجہ کہ چین نے آتے ہی خوشیاں منائی ہیں، دھمال ڈالے ہیں ان کے آنے پہ، وہ آپ کے جانے پہ بڑے خوش تھے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا اگلا وزٹ ہے چین کا۔ اب وہ چائنا سے بھی جناب اسی طریقے سے، جب ایسے ادھر سے انہوں نے 8 ارب ڈالر لیے سعودیہ سے، اب چائنا سے بھی انہوں نے اس سے زیادہ لینے ہیں یا اسی طریقے کا ان کو وہاں بھی بڑا پیکیج ملے گا، اور چائنا سے بھی، اور ان سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ تھا کہ میں نے خود ڈار صاحب سے بھی کنفرم کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ چائنا 100 ارب ڈالر تک بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار ان منحوسوں کو کہیں سائڈ پہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے نا۔ بھائی آپ امیچیور، ارریسپانسیبل، آپ کے اپنے ہاں خان صاحب پہ آج کل بڑی ٹینشن ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں شورلی چھوڑ رہا ہوں، آپ یقین کیجئے واللہ میں آپ کہتا ہوں یہ عید کا دن ہے، یہ میں نے خان صاحب کے قریبی لوگوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں نقوی صاحب خان صاحب پہ بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ میں نے کہا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کپتان یوں بڑا لڑتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کیسے، کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے پارٹی کے اندر اتنی پھوٹ ہے، لوگ اتنے خوف زدہ ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پارٹی کے اندر بہت بڑی پھوٹ پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے خان پہ نا بہت زیادہ پریشر ہے، اور خان بہت زیادہ خوف میں ہیں، اور بہت زیادہ اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا، کہتے ہیں کہ پارٹی والوں نے بہت ساروں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا یہ کیا ضرورت تھی کہ آپ فرح گوگی کے وکیل بنتے، لیکن وہ سنا ہے کہ فرح گوگی نے دھمکی لگائی تھی کہ آپ نے اگر میرا دفاع نہ کیا تو میں فلاں فلاں بہت ساری چیزیں بتا دوں گی۔ تو اچھا، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب وہ بڑے، اب آپ اندازہ کیجئے اتنی اہم بات، یہ کہہ رہے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے۔ یہ چند روز پہلے فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا ہمارے دوست منصور علی خان صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے تھے، کنٹرول ٹاور سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اسی وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی۔ آج شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اصل میں تعلقات ہمارے وہاں خراب ہوئے جس کی وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی، اور میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک وہاں سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہ ایک لمبا چوڑا انٹرویو، اس کے لیے میں الگ سے بھی ویڈیو میں وہ کرنی ہے، آپ کو میں نے بتانا ہے، اور انشاءاللہ اس میں الگ سے ویڈیو کروں گا۔ اب شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان سے خراب ہوئے، فواد چودھری بھی کہتی ہیں ان سے خراب ہوئے، وہ ان کا تو نام لے نہیں سکتے۔ دو وجوہات ہیں نا، ایک تو فوج کے خلاف عوام نہیں سننا چاہتے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھکے چھپے تو لگے ہوئے ہیں نا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، کوئی اندر کے یوتھ ہی ہے، کوئی باہر کے امپورٹڈ یوتھ ہی ہے، وہ تو لگے ہوئے ہیں فوج کے خلاف۔ اب کچھ نہ کچھ وہ ڈنڈے پڑے ہیں، تو ایک تو یہ وہ فوج کے خلاف عوام نہیں سننا چاہتے، اور یہ ان کو پتہ ہے، اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ ڈنڈا بھی پڑے گا، اور وہ پڑ بھی رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فوج نے الیکشن کروانے ہوتے یا اسی وقت الیکشن کسی نے، تو آپ نے اسمبلی توڑ دی تھی، بس ٹھیک ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں ملا جاتی ہے پوزیشن، اور کچھ بھی نہ ہوتا، اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اب اس نے توڑ ہی دی ہے تو اب الیکشن ہونے دیں۔ تو بھائی میرے، اب وہ خواجہ آصف صاحب نے جیسے کہا ہے نا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے، وہ سارے زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن تو اس وقت ہوں گے جب ہم چاہیں گے، اور یہ بالکل یہی اسی طرح کی بات ہے، نہ تو کوئی جم غفیر آ رہا ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا، آپ کو میں تھوڑی سی اپنی باتیں یاد کراتا جاؤں، آپ نے یہ کہا تھا نا کہ جب آپ دھرنے میں آئے تھے 2014 میں، کہتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن نواز شریف کا استعفیٰ لے کے جاؤں گا، تو یہ آپ کو یاد ہے نا اپنی باتیں، تو کیا پھر آپ یہاں سے نواز شریف کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں اٹھوں گا؟ ان کو اپنے لوگوں نے بھی سمجھایا بے خان صاحب آپ بالکل ہی پیک پہ پہنچ گئے ہو، پہلے تھوڑا تھوڑا بندہ وہ کرتا ہے بعد میں استعفے پہ، آپ تو پہلے ہی آپ میکسیمم ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو پھر تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے، تو پھر ہم فیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ مر جاؤں گا
لیکن میں نے نواز شریف کا استعفیٰ لے کے جانا ہے۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کون سا استعفیٰ، کدھر کا استعفیٰ۔ یہ تو وہ زمانہ تھا جب جنرل ظہیر الاسلام بھی آپ کے ساتھ تھے اور جنرل پاشا بھی آپ کے ساتھ، پتہ نہیں اور کون کون سے آپ کے ساتھ تھے، اور پورے کے پورے جناب وہ پوری مشینری آپ کے ساتھ تھی۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے جو کرتے تھے ٹویٹ، ٹھیک ہو گیا نا، وہ صاحب بھی ساتھ تھے، اور پتہ نہیں اور کون سے صاحبان ساتھ تھے، اور سارا پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ ساتھ تھا۔ اس وقت بھی آپ کو طاہر القادری صاحب کا سہارا لینا پڑا کہ یار اس کے بندے آئیں، قبریں شبریں وہ کھودیں، کفن شفن وہ، اور آگے ڈنڈے شنڈے کھائیں، اور میں ناچ گانا کروا کے چلا جاؤں۔ آپ کو اس وقت بھی کون سی پذیرائی مل گئی تھی اور کتنے لوگ آ گئے تھے۔ یہ ابھی کی بات ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں بلایا کہ ہم 10 لاکھ کو بلا رہے ہیں، یہاں پہ پورے 50,000 بھی نہیں آ سکے تھے، حالانکہ حکومت بھی آپ کی اپنی تھی، اور پتہ نہیں ساری حکومتوں کو آپ نے استعمال کیا، پنجاب والی کو بھی، گلگت والی کو بھی، کشمیر والی کو بھی، سارے آئیں جناب یہاں سے۔ وہ والے حالات تو ہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی قسم کا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جمع غفیر آ رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ نہ ہی کوئی سازش ہوئی ہے، ان کو سب کو پتہ ہے کہ بھائی جناب یہاں پہ شیخ رشید صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلقات گڑبڑ ہوئے تو اس وجہ سے ہماری گورنمنٹ گر گئی، اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب کون سے والے تعلقات، ان کا یہ میں نہیں بتا سکتا۔ فواد چودھری پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے، تب ہی تو جو ہے نا مطلب ہے، اگر نہ ہوتے خراب تو آج ہماری حکومت نہ ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ عوام کو چونا نہیں لگا سکتے، آپ ہو سکتا ہے قوم یوتھ کو چونا لگائیں، قوم یوتھ بھی اب ساری کی ساری کچھ نہ کچھ ان میں بھی عقل آتی جا رہی ہے، جو بالکل یوتھی ہیں نا بے عقل قسم کے، وہ شاید اعتبار کر لیں کہ جی آپ یہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ باقی سازش کون کرتا ہے، اور وہ وہاں پہ اتنی میمز بن رہی ہیں اور اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندے نے امریکہ سے لکھا، اور وہ ان کا تھنک ٹینک تھا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی نہ کوئی سازش ہے نہ کچھ ہے۔ البتہ آج کے بعد یہ جو ہے نا ڈاکٹر ریبیکا گرانٹ، یہ پاکستان میں بڑی مشہور ہو جائے گی، اور وہ مشہور ہو بھی گئی ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ یقین کریں کہ لوگ کہتے ہیں، میرے جو امریکہ میں رہنے والے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ فاکس نیوز جو ہے نا امریکہ کا ARY ہے۔ لوگ سارے کہتے ہیں بھائی یار یہ نیگیٹو خبریں پھیلاتا ہے سارا کچھ۔ اب آج وہ جو بائیڈن انتظامیہ کے بھی خلاف باتیں کرتا ہے اور پورے کا پورا نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، اور یہ بالکل امریکہ کا ARY ہے فاکس نیوز۔ یہ وہاں رہنے والے کم از کم میری گواہی دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ ایک تجزیہ کار بیٹھی، یار ہمارے ہاں تجزیہ کار ایک پتھر اٹھاؤ 10 تجزیہ کار بیچ میں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا روزانہ امریکہ پہ بم پھینک رہے ہوتے ہیں زبانی، اور انڈیا پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ ایک بیٹھ کے زید زمان صاحب ہر دوسرے گھنٹے غزوہ ہند بھی کرا رہا ہوتا ہے، اور مطلب وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے امریکہ کی نہ تو اس کا تعلق کوئی حکومت سے، نہ کوئی پینٹاگون سے، نہ وہ کوئی جو بائیڈن صاحب کی کیبنٹ میں کسی چیز میں بھی وہ انوالو نہیں، نہ کوئی امریکہ کی حکومت کا حصہ۔ وہ ایک دفاعی تجزیہ کار یعنی کہ ایک صحافی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب ایک تجزیہ کار کی رائے تھی، اور اس رائے کو آپ نے اتنا پھیلایا کہ کہا کہ جی دیکھیں جی اگر کسی کو شک تھا تو وہ آج کنفرم ہو گیا ہے کہ سازش ہوئی ہے، چونکہ یہ امریکہ خود مان رہا ہے۔ یعنی آپ نے ایک تجزیہ کار کی یا صحافی کی رائے کو امریکہ کی حکومت، کتنا امیچور امیج جا رہا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم، یہ ہیں جناب جو کہتے ہیں میں نے 22 سالہ جدوجہد کی ہے، پتہ ہے ان کو کہ کچھ نہیں ہونا، صرف اور صرف وہ ایک انتشار چاہتے ہیں لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا نا، یہ اس طریقے سے کنفرم ہوا، اب ان کو وہ ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مقدمات اور بن رہے ہیں، فرا گوگی جان نہیں چھوڑ رہی، اس کی وکالت الگ سے کرنی ہے، اوپر سے یہ اور بھی کیسز بن گئے ہیں، یہاں پر FIRs بھی کٹ گئی ہیں، ویڈیوز کھائی جا رہی ہیں کہ یار وہ ویڈیوز تو ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا دوں میں ابھی کچھ چیزوں کا پابند ہوں، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ جب ساری کے ساری اس طریقے کی ریلیز ہوئیں، ان کا فورینزک آڈٹ پہلے کروا لیا اگلوں نے، اور وہ کچھ ریلیز ہوئیں تو کچھ ان ایسوں کے ساتھ بھی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے نا حرمت والا تعلق ہے۔ یہ کچھ لوگ اس طرح کی بھی باتیں بتا رہے ہیں،
تو اب وہ ایک مسلسل سر درد ہے کہ یار یہ میں اگر ریڈ لائن کراس کروں گا تو 2 ویڈیوز آئیں نا تو پھر پتہ چلے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ ریاست مدینہ بنا رہا تھا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتا تھا۔ بھئی فرق تو پڑتا ہے نا، کیوں نہیں پڑتا؟ لوگ تو چیلنج دے دیں گے آؤ اس کا فورینزک کرا لو۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی یوتھ یہ کہہ لیں کہ جناب یہ تو 2 نمبر ویڈیو ہے، تو ہر 2 نمبر ویڈیو کو طریقہ کار ہے نا دنیا میں اس کو چیک کرانے کا، تو وہ الگ سے سر کھائے جا رہی ہیں۔ خان صاحب پہ اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، خان صاحب کی آواز میں بھی آپ کو تھر تھراٹ نظر آ رہی ہے۔ اگر کسی کو نہیں نظر آ رہی تو وہ اپنے کانوں کا علاج کرائے، اپنے محسوسات کا، اپنی آنکھوں کا علاج کرائے، اپنی عقل کا بھی ساتھ علاج کرائے۔ بہت زیادہ اس وقت پریشر میں ہیں، ان کو ہر طرف سے پریشر ہے۔ سر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ جو آپ دوسروں کا تماشا دیکھا کرتے تھے، جس طریقے سے آپ نے اداروں کو استعمال کیا، جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو گھروں کے اندر سے اغوا کرایا، جس طریقے سے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہے نا اتنے کلو ہیروین ڈال کے اور ان کو وہاں پر کیڑے مکوڑوں والے سیلوں میں ننگا لٹا کے اور خود بنی گالہ میں بیٹھ کے تماشا دیکھا کرتے تھے، تو ابھی تو ہوا بھی کچھ نہیں آپ کے خلاف۔ تھوڑا حوصلہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔